سورہ والتین یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی صورتوں میں سے۔ اور قرآن پاک کی ترتیب پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی صورت مبارکہ جو قرآن پاک میں اس کا نمبر ہے وہ 95 ہے، یعنی 95۔ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے، جو فگر ہے، وہ 28 ہے۔ تو 28 یعنی ابتدائی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئیں، مکی صورتیں ہیں، اور ان کا نمبر 28 ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 95 نمبر ہے۔ 30ویں پارے میں موجود ہے، 8 اس کی آیات مبارکہ ہیں، 1 رکوع ہے، اور مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ والتین ہوا۔ سورہ والتین سے متعلق ایک حدیث پاک ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے پڑھی، اور عشاء کی نماز میں آپ کو والتین والزیتون یہ تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعلیٰ انداز سے، خوبصورت انداز سے تلاوت فرمائے، میں نے کسی اور کو ایسا قرآن پڑھتے ہوئے اور یہ سورہ والتین پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر اگر گفتگو کریں تو سورہ مبارکہ کے ابتداء میں اللہ پاک نے قسمیں ارشاد فرمائی، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور پہاڑ طور سینا، اس پہاڑ کی قسم، اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور یہ ساری قسمیں ذکر کر کے جو آگے نتیجہ بیان کرنا ہے، کس وجہ سے قسمیں ذکر فرمائی، تو اللہ نے فرمایا انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہ ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان بھی کیا گیا کہ جس نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی، تو اسے اسفل السافلین، جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اور جس نے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جو کچھ آپ لائے سب کا اقرار کیا، مانا، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ اور پھر آگے اسی میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا انسان، حساب کتاب جزا کچھ نہیں، وہ جو جھٹلانے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، ان کے بھی اللہ پاک نے وہ مذمت کو بیان کیا۔